لیلا اور مجنون کا عشق و محبت فرضی داستان نہیں ہے، یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنون کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طلحہ حسین نے خیال ظاہر کیا ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ ڈاکٹر ابراہیم جو 2006 سے 2011 تک 5 سال پنجاب یونیورسٹی کے فارن پروفیسر رہے، اپنی کتاب لیلا مجنون عربی، فارسی اور اردو شاعری میں لکھتے ہیں کہ مجنون کا نام کیس تھا اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا، خوبصورت اور خوشگفتار نوجوان تھا، شاعر تھا۔ لیلا جس کی محبت میں وہ مجنون کہلایا، کیس ہی کے قبیلے کی ایک لڑکی تھی۔ مہدی بن سعد اس کا باپ تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ کیس نے اپنے اشعار میں اس کی یوں تعریف کی ہے: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے، وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہے کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ کتاب الاغانی کے ایک روایت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ابراہیم لکھتے ہیں، ایک مرتبہ لیلا نے اپنی پڑوسن کو قسم دے کر پوچھا، سچ بتا، وہ جو میرے حسن کی اس قدر تعریف کرتا ہے، سچی تعریف ہے یا جھوٹی؟ پڑوسن نے جواب دیا کہ وہ جھوٹی تعریف نہیں کرتا، تم ویسے ہی صاحب جمال ہو جیسا کہ کیس کہتا ہے۔ کتاب الاغانی جس کے مصنف ابو الفرج اصفہانی ہے، لیلا مجنون کے قصے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس قصے کی زبان سے زیادہ تفصیلات اسی میں پہلی مرتبہ سامنے آئے۔ امام جاہد نے بھی کیس کا ذکر کیا ہے۔ عربی ادب میں لیلا مجنون کا قصہ یہ ہے کہ بچپن میں کیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے اور شباب کے حدود میں داخل ہوئے تو ان کی باہمی دلچسپی روز بروز بڑھنے لگی۔ پھر لیلا پر پردے کی پابندی لگ گئی۔ لیلا کے پردے میں چلے جانے سے ملنا جلنا ختم ہوا۔ اس سے کیس کا اضطراب بڑھنے لگا اور محبت میں شدت آ گئی۔ کیس چونکہ خوش بیان شاعر تھا، اس لیے لیلا کا ذکر اپنے اشعار میں کرنے لگا۔ اپنے ایک شعر میں یہ کہتا ہے، اے لیلا، میں اس سچے عشق کی طرح تجھ سے محبت کرتا ہوں جس کے لیے رائے محبت میں تمام دشواریاں جھیلنا آسان ہوتا ہے۔ میں تجھ سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ اگر تو بھی مجھ سے ایسی محبت کرنے لگے تو بھی جنون میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس قسم کی جذباتی اشعار لیلا کی رسوائی کا باعث ہوئے اور لیلا سے کیس کی محبت کا قصہ مشہور ہو گیا، اور کیس کی وارفتگی بھی بڑھنے لگی تو اس کے ماں باپ کی فکر ہو گئی۔ وہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا ورد تھا، لیلا کی شادی کا پیغام دیا۔
لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس صورتحال نے کیس کو اس قدر مضطرب کیا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب کیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ کیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے کیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ کیس کا باپ الملوح اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب کیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوح کیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر کیس کے باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گئے تاکہ انہیں لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا۔ لیلا خود بھی کیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کے نیک نامی اور والدین کی طاقت سے مجبور تھی۔ جب کیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی اور بے تابی اور بے قراری بڑھ گئی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، نہ کھانے کی پرواہ نہ کپڑوں کی، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو گیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن انہیں ایک پتریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔